السلام علیکم ناظرین، ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز۔ ناظرین، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب حکمت عملی کی بدولت آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر اٹھ رہی ہے اس کے پیچھے کون ملوث ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اسی سب پر بات کرنے کے لیے جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت کا۔ جواد صاحب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، ملک کے دوسرے فیلڈ مارشل، کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو مبارک دوں گا ان کو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے یہ مبارک ثابت کرے اور اس کے ثمرات سمیٹ سکے ہم۔ آپ نے کہا دوسرے فیلڈ مارشل، یقیناً دوسرا ہی کہنا چاہیے، میرے نزدیک ویسے پہلے فیلڈ مارشل۔ اچھا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی منتخب سول جمہوری حکومت کی جانب سے انہیں یہ فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا ہے۔ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ خود ہی آرمی چیف تھے اور خود ہی فیلڈ مارشل اپنے آپ کو بنا لیا، تو میرے نزدیک یہ فرق ہے کہ حافظ صاحب کو، حافظ سید عاصم منیر صاحب کو یہ کسی بھی جمہوری منتخب حکومت نے ایوارڈ دیا ہے، آپ پہ انہوں نے لے لیا کہ دے دیو مینو بھائی، یہ نہیں کیا۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ کے جو پلاننگ کرنے والے اور جنہیں خطرناک بندہ سمجھا جا رہا ہے اس میں حافظ صاحب ہیں۔ ہندوستان کی تو چیخیں نکل رہی ہیں اور مسلسل نکل رہی ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب آج بھی سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بات چیت میں کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے تجویز کیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ حافظ صاحب کی تعیناتی کا مطالبہ جو تھا فیلڈ مارشل کے طور پہ یہ ممبر و محراب سے بھی تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک مدرسے کا قرآن حفظ کرنے والا وہ آرمی چیف بنا ہو اور فیلڈ مارشل بن گیا ہو، جس نے پوری دنیا میں دھاک بٹھائی ہو۔ اور پچھلے دنوں مفتی عبد الرحیم صاحب جامعہ رشید کے جو کراچی کے محتمم ہیں، منتظم ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ کسی مدرسے سے قرآن حفظ کرنے والا بچہ وہ ہمارا آرمی چیف ہے اور فیلڈ مارشل بھی اسے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی نصرت بھی تھی، تائید بھی تھی، اور پھر فتح بھی تھی، اور خاص طور پہ جس طرح جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہر بات پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث انہیں یاد ہے، اور پھر میں ایک تو اور بھی داد دوں گا کہ میں نے دیکھا کہ جہاں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، پہلے تو اس پہ بات کر لوں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس جنگ کے بعد جو ریسرچ ہوا ہے وہ بنیان المرصوص ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ مغرب میں بھی ہو رہا ہے، مشرق میں بھی ہو رہا ہے، ان ممالک میں ہو رہا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عربی سے، اور وہ علاقے، وہ ویب سائٹس بھی وہ یہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ ہے کیا۔ اس سے بھی ایک فائدہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، پھر اس کے میننگز، اس کی ٹرانسلیشن کرنا، یہ بھی ایک اللہ نے پاکستان کو ہی یہ موقع دیا کہ اس کی وجہ سے قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ بھی جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کی وجہ سے بھی۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی عربی بھی میں آیات سن کے کہ جس طرح انہوں نے سورہ فیل تلاوت کی کہ، اور پھر جس میں یہ ہے کہ ہاتھی والوں کو ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیا، تو دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے، اپنی عسکری قوت کے لحاظ سے جس ہندوستان کو بڑا ناز تھا، اس کو ہم ابابیلوں نے اللہ کی نصرت سے ناکام و نامراد کیا اور فتح حاصل۔ جواد صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا، بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے۔ افواج پاکستان کا مورال پہلے بھی بہت بلند تھا، اس اقدام کے بعد افواج پاکستان کا مورال کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، مورال میں تو پھر دیکھیں وہ تو اس میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ تقویت، اور پھر
یہ ایک عرصہ پہلے جو کہا جا رہا تھا، اور جس طرح DGISPR نے بھی یہ کہا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ فوج کا جو کام میں وہ کرے نا، فوج اپنا کام تو کرتی نہیں ہے، اور پھر وہ چند جو مستنڈے اور بغیرت ٹائپ جو بیٹھے ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک، وہ چند ایک ہیں، چند گندے دانے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جی یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جی فوج جو جس کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہی، لہٰذا یہ بتا دیا کہ فوج نے اپنا کام بھی پورا کیا ہے، اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا میں کہ مزید کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں۔ اچھا، دہشت گردی پر اگر بات کی جائے تو حالیہ لہر، پہلے ہم نے دیکھا مساجد پر نشانہ بنایا گیا، درسگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، اب بچوں پر دہشت گردی کی لہر میں آ رہے ہیں۔ مورو کی آپ دیکھ لیں، خزدار میں حالات دیکھ رہے ہیں، سندھ کے حالات دیکھ لیں، اس سب کے پیچھے جواد صاحب ہے کون؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ہندوستان ہے، را ہے، اور را کے ساتھ ساتھ موساد ہے، اسرائیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں وہ فتنۃ الخوارج ہیں، وہ BLA جیسی دہشت گرد تنظیم ہے۔ اور اس پہ خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ واضح میسج جو ہے نا، وہ اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اب وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے ہندوستان، اور وہ اب ایسی جو پراکسیز ہیں، ایسی حرکتیں جو ہیں، ہمارے مذہب میں تو خواتین ہوں، ضعیف ہوں، بچے ہوں، مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں یا عبادت گاہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان پہ حملہ کرنا تو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ درخت بھی، اس کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا، اجناس کو، پھلوں کو، ثمر کو۔ لہٰذا یہ جو گھٹیا ترین حرکت اب کی ہے نا، خاص طور پہ، اور اس کے ڈانڈے جہاں جہاں ملتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور یہ واضح، میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بطور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے جو پہلا آرڈر دیا ہے، وہ پتہ کیا دیا ہے؟ کیا؟ وہ یہ دیا ہے کہ 6:45 بجے بچوں کی بس پہ حملہ ہوتا ہے، 8:30 بجے یہ میسج کمیونیکیٹ ہو چکا تھا، دے دیا جا چکا تھا کہ کوئی کہاں بھی ہو ہمارے بچوں کو مارنے والا، اس کا نصیب سوائے موت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بھی سن لیں، وہ ہندوستان کے اندر ہوں، وہ افغانستان کے اندر ہوں، میسج یہ بھی چلا گیا افغانستان کو بھی، اور ہم نے ایران کو بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر ان لوگوں کی، ان قاتلوں کی موجودگی تمہارے ممالک میں ہوئی تو ہم تم سے پوچھے بغیر ان کو جہنم واصل کریں گے، اور جب ہم یہ کریں گے تم نے اپنا منہ دوسری طرف کر لینا ہے، کیونکہ ہم انف از انف نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہاں تک میسج چلا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ پالیسی ساز اور کرنے والے اگر یورپ میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، پہلا یہ ہدایت، پہلا حکم یہ گیا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا جس نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ میسج کنوے ہو چکا ہے سب کے سب ممالک کو۔ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، جنگ چل رہی ہے نا، وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ہم نے ختم نہیں کیا۔ اسرائیل کے ساتھ تو ہماری چل رہی ہے نا، ہم تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن دو یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں جن کے بارڈر استعمال ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ایسے دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں، انہیں باقاعدہ واضح میسج دے دیا گیا ہے، اگر انوالومنٹ تمہارے ممالک کی ہوئی یا یہ لوگ وہاں پائے گئے، پوچھیں گے نہیں، ہن دساں گے، اب ہم بتائیں گے، پوچھیں گے نہیں۔ اور یہ انہیں باقاعدہ میسج چلا گیا، اور ادھر بھی تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے علاقے اس میں ملوث ہوئے یا لوگ ان کے علاقوں میں پائے گئے، یہ بڑا واضح میسج ہے، اور یہ پوری دنیا کو بھی میسج دے دیا گیا کہ کہیں پہ بھی ہو، وہ امریکہ میں کیوں نہ کوئی بیٹھا ہو، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو اور سی حرکتیں ہیں فیضی صاحب، اس طرح کی اپنی، یہ تو جنگ ہار گئے ہیں تو یہ تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے میں نے راہ کی بات کی، جس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا فتنۃ الخوارج کہ اگر اس میں ملوث ہوا، اگر BLA ملوث ہوا، اب یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو اندر سے ایک دو آوازیں کرتے ہیں کہ جی اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر لیں اور سیز فائر کر لیں۔ نو، جو پاکستان میں دہشت گردی کرے گا اور حتیٰ کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنائے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ،
یہ ہمارے حافظ نے میسیج دے دیا ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ کاربند رہیں گے اور بدلہ پورا بدلہ جو ہے وہ چکایا جائے گا۔ فیض صاحب، آپ بڑھ کے بالکل درست فرما رہے تھے کہ پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی کہ مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جائے۔ پورے جنگ کا ماحول بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا، لیکن کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن بھارت پھر بھی یہ دعویٰ کرے، جیسے کل بھی ایک خبر چل رہی تھی کہ گولڈن ٹیمپل پر حملے کا دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ پاکستان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، یہ جب پہلے بھی امرتسر کا واقعہ ہوا اور جب ایون افغانستان کے کچھ علاقوں پہ بمبارمنٹ ہوئی، میزائل داغے گئے ہندوستان کی طرف سے، وہ اس لیے تھا کہ ایک تو وہ سکھ جن کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے پنجاب سے ہندوستانی فوجوں کو نہیں گزرنے دیں گے اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا، یہ بڑا واضح میسیج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میسیج بھی بڑا واضح تھا کہ ہم نے دیکھیں، ہندوستان نے ہمارے شہریوں کو کہا جی آپ نکل جائیں واپس، ہم نے بھی اسی طرح کہا، لیکن ہم نے سکھوں کے بارے میں نہیں کہا تھا، رعایت دی تھی کہ آپ اپنے جتنے دنوں کے لیے آئے ہیں وہ اپنی جو عبادات ہے یا جو بھی آپ کے یہاں مصروفیات ہیں وہ پوری کریں، اور جتنا آپ کو مدت ہے ویزے کی اس کے بعد چلے جائیں۔ ہم تو ان کے ساتھ بڑے یہ جان بوجھ کے کہ ایک تو سکھوں کو پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بویا جائے پھر سے، اور دوسرا افغانستان پہ بھی انہوں نے اس لیے میزائل داغے تھے کہ وہ فتنۃ الخوارج والے جو ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ آور ہوں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ BLA جیسی دہشت گرد تنظیم جو ہے اس نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی کہ اگر ہندوستان حملہ آور ہوگا تو ہم یہاں پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے اور پاکستان کے ٹکڑے کریں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے جو ایک اور بات کی کہ خاص طور پہ ہندوستان، اس نے آپریشن سندور کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ سیز فائر میں بھی معاہدہ جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے، لیکن وہ جاری کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا اس کے سہولت کار یا اس کے پیسوں پہ ناچنے والے، گھنگرو باندھنے والے BLA والے ہوں یا فتنۃ الخوارج، جو لیپالک کتے ہیں بیسیکلی، یہ خنزیر ہیں، لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کو ہوا وہ دیتا ہے کہ آپریشن ہم نے بند نہیں کیا تاکہ تم اپنی کارستانیاں، تم اپنی بے غیرتیاں جاری رکھو، یہ ان کے لیے ہے، ورنہ وہ کیا کر لے گا۔ اور ایک اور آج آپ کو بڑی خبر دوں، اب میں تفصیل تو نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ چین میں تھے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، چین میں تھے، تو چین سے 3 طیارے ایسے پاکستان آئے ہیں، پاکستان کے ایک شہر میں، اور جنوبی پنجاب اور سندھ سائڈ پہ، میں اب نام نہیں شہر کا لے رہا، تو وہاں وہ سسٹم کون سا لے کے آئے ہیں؟ وہ سائبر سسٹم ہے جو ہم نے اپنے فوج کے سگنل جو ونگ یا یونٹ ہوتا ہے یا جو پورا اس میں ٹیکنیکلی مجھے اس طرح سے وہ نہیں آ رہا، ان کے حوالے کیا گیا وہ سسٹم کہ پاکستان کے پاس وہ قوت بھی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ اب ہم ہندوستان کو جس طرح پہلے ان کے طیارے جیم کیے تھے، مزید زیادہ ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کر لی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ سکیں گے کہ ہندوستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے طیارے کیا کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ، ہم کوڈ اور ان کوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا میسج بھی اس میں بھر سکتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے۔ ہندوستانی ٹیکنالوجی کے اندر ہم اپنی چیزیں فیڈ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ حافظ صاحب کے فیلڈ مارشل بننے کا دوسرا بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آرڈر دے دیا، جہاں پہ بھی ہوگا قاتل وہ بخشا نہیں جائے گا، جہاں پہ بھی ہوگا دنیا میں۔ دوسرا یہ سسٹم جو ہمارے پاس آیا ہے وہ اتنا اعلیٰ، اتنا لیٹسٹ سسٹم ہے کہ اب ان کے طیاروں کے رخ بھی ہم چاہیں تو بدل دیں گے، اور چاہیں گے تو اندھا کر دیں گے، نظر نہیں آئے گا ان کے طیاروں کو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن ہم پھر قرآن کے اس احکامات کے، ان احکامات کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے گھوڑے، آج کے گھوڑے تو یہی ہیں نا، آج کے گھوڑے تو ہمارے یہ طیارے ہیں جنہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ہندوستان کو، اور ان کے رافیل پہ جو بڑا ناز تھا ان کو مار بھی گرایا، اور اس کی دھمک اور گونج جس طرح DGISPR نے کہا تھا اور جس طرح وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا تھا رات کے 1:30 بجے میڈیا سے بات کر کے، پیغام جاری کر کے کہ مت کرنا، اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پوری دنیا دیکھ لے، ہمیں آزمانا نہیں، اور جب انہوں نے آزمایا تو پھر ہم نے زور بازو بھی دکھایا، لیکن ساتھ اللہ کی
نصرت تھی، تائید تھی اور پھر فتح ہماری تھی. لہٰذا اب ہم مزید جو ہیں وہ ویل ایکوپڈ مزید ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جن کو ذلیل کروایا ہندوستان نے، وہ رشیا ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ فرانس ہو، اور اب امریکہ جیسے، کینیڈا جیسے ممالک تو پہلے بھی ان کی دہشت گردی کی بات کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے. پوری فائل بنا کے جسٹن ٹروڈو نے، جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تو سر عام کھڑے ہو کے بطور پرائم منسٹر کہا تھا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تم نے پلاننگ کی تھی اور یہ ہمارے ملک کو استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا دہشت گردی تو پہلے ہی پوری دنیا میں پتہ چل گئی تھی، لیکن ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے اور پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا آخر میں کہ جس طرح کمینہ دشمن، رذیل دشمن، ذلیل دشمن بچوں پہ پھر سے وہ کچھ سازش تیار کر سکتا ہے مسلکی طور پہ لڑوانے کی، وہ پھر سے سازش کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی مندر پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ یہاں کے گردوارے پہ بھی کوئی بم دھماکہ کروا سکتا ہے. ہمیں سب کو مذہب مسلک سے بالکل سائیڈ پہ ہو کے پاکستانی بن کے ہمیں یہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اور پوری دنیا میں نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے محلے پہ نظر رکھیں. ہمیں بھی رکھنی ہوگی. ماضی میں کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انواع چھوڑ دیا، ایک جماعت کے حوالے کر دیا. اب وہ نہیں کرنا. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی والدین کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں بچوں پہ، ایویں ری پوسٹ کوئی فضول میں نہ کریں ملک دشمن چیزوں پہ مبنی. اور جو کرنے والے ہیں انہیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے زیرو ٹالرنس ہے. اب کوئی چیز نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک اب برداشت نہیں ہوگی. یہ بڑا فیضی صاحب آپ نے بڑا اچھا پبلک میسج بھی دیا ہے. ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. مزید ایسی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ویژن پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.